ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 17واں باب پہلی 6 آیات۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، مگر اس پر افسوس ہے جس کے سبب سے لگیں۔ اس کے لیے بہتر ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا، بنسبت اس کے کہ وہ ان چھوٹوں میں سے ایک کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 بار تیرا گناہ کرے اور 7 بار تیرے پاس آ کر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اسے معاف کر۔ رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے اور تم اس شہتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، تو تمہاری مانتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، انسانی فطرت اور انسانوں کی حالت کو جانتے ہوئے خداوند نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، لیکن اس بات سے ان کا قصور اور ذمہ داری کم نہیں ہوتی جو ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ مفید ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا۔ ایسی سخت زبان کے استعمال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تصویر صرف جسمانی موت کی نہیں بلکہ ابدی ہلاکت کی بھی ہے۔ جب خداوند ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بات کرتا ہے تو صرف بچے ہی اس میں شامل نہیں بلکہ وہ شاگرد بھی ہیں جو ایمان میں بچے ہیں۔ مسیحی زندگی میں صرف دوسروں کو ٹھوکر کھلانے کا خطرہ ہی نہیں بلکہ بغض اور انات اور کینہ رکھنے اور معاف نہ کرنے کا خطرہ بھی ہے۔ خداوند یہاں ان باتوں کا ذکر کرتا ہے کہ اگر کسی مسیحی کے ساتھ کسی دوسرے مسیحی کی طرف سے ناانصافی یا ظلم ہو تو چاہیے کہ وہ پہلے قصوروار کو دل سے معاف کرے۔ یہ اس کے دل کو خفگی اور کینہ سے پاک رکھے گا، اور پھر خلوت میں قصوروار سے ملاقات کر کے اسے ملامت کرے۔ وہ اگر توبہ کرے تو اسے بتایا جائے کہ اسے معاف کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ بار بار قصور کرے اور بار بار معافی مانگے تو اسے معاف کیا جائے۔ ایک دن میں 7 دفعہ معاف کرنے کا خیال رسولوں یعنی شاگردوں کو اگر ناممکن نہیں تو از حد مشکل ضرور معلوم ہوا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ ہم ایسی فراخ دلی کی سکت نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے خداوند سے درخواست کی کہ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند کے جواب سے ثابت ہوتا ہے کہ اہمیت ایمان کی مقدار کو نہیں بلکہ نوعیت یا معیار کو ہے۔ مزید یہ نہیں کہ ان کے پاس کتنا ایمان تھا بلکہ اہمیت اس بات کو ہے کہ جو ایمان ہے اس کو کام میں کیسے لاتے ہیں۔ ہمارا غرور اور ہماری انا ہمیں اپنے بھائیوں کو معاف کرنے سے روکتی ہے۔ ضرور ہے کہ غرور کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا جائے۔ اگر وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان پر شہتوت کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر سمندر میں ڈال سکتا ہے تو یقیناً ہم کو اس سخت دلی اور ہٹ درمی پر بھی فتح دے سکتا ہے جو ہمیں اپنے بھائی کو لامحدود معافی دینے سے روکے رکھتی ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔